خوبصورتی کے مکمل ٹپس۔ السلام علیکم دوستو، آج کی اس خوبصورت ویڈیو میں ہم بات کریں گے قدرتی خوبصورتی کے رازوں کے بارے میں جو آپ کے چہرے، بالوں اور جلد کو بے حد حسین اور دلکش بنا سکتے ہیں۔ سب سے پہلے بات کرتے ہیں چہرے کی خوبصورتی کے بارے میں۔ پیارے ناظرین، روزانہ کم از کم 2 بار چہرہ صاف پانی سے دھوئیں تاکہ گرد و غبار اور پسینہ دور ہو سکے۔ اگر ممکن ہو تو صابن کی بجائے ہلکے فیس واش یا بیسن کا استعمال کریں، اس سے جلد خشک نہیں ہوتی۔ ہفتے میں 1 بار چہرے پر ہلدی اور بیسن کا ماسک لگائیں، اس سے جلد پر قدرتی چمک آتی ہے۔ رات کو سونے سے پہلے چہرے پر گلاب کا ارک یا ایلو ویرا جیل لگائیں، یہ جلد کو نمی بخشتا ہے اور تازگی برقرار رکھتا ہے۔ لیموں کے رس میں شہد ملا کر چہرے پر لگائیں، داغ دھبے کم ہوں گے اور رنگ صاف ہوگا۔ اب آتے ہیں بالوں کی خوبصورتی پر۔ ہفتے میں کم از کم ایک دن تیل لگائیں، چاہے زیتون کا تیل ہو یا ناریل کا، اس سے بالوں کو غذائیت ملتی ہے۔ تیل لگانے کے بعد ہلکے ہاتھوں سے مساج کریں تاکہ خون کی گردش بہتر ہو اور بالوں کی جڑیں مضبوط رہیں۔ بال دھونے کے بعد ہلکا سا سرکہ یا لیموں پانی بالوں پر ڈالیں، اس سے بال چمکدار اور نرم رہیں گے۔ زیادہ کیمیکل والے شیمپو یا کلر سے پرہیز کریں کیونکہ یہ بالوں کو کمزور کرتے ہیں۔ پروٹین والی خوراک جیسے انڈے، دالیں اور خشک میوہ جات ضرور استعمال کریں، اس سے بال لمبے اور گھنے ہوں گے۔ اب بات کرتے ہیں جلد کی مجموعی دیکھ بھال کی۔ پانی کا استعمال زیادہ کریں، روزانہ 8 سے 10 گلاس پانی ضرور پئیں، اس سے آپ کی جلد ہائیڈریٹ رہے گی۔ سبزیاں، تازہ پھل اور سلاد اپنی خوراک میں لازمی شامل کریں، یہ قدرتی وٹامنز فراہم کرتے ہیں۔ رات کی نیند پوری کریں، کم از کم 7 سے 8 گھنٹے سونا بہت ضروری ہے، اس سے چہرے کی تھکاوٹ دور ہوتی ہے۔ باہر نکلتے وقت سن بلاک ضرور استعمال کریں، خاص طور پر گرمیوں میں۔ مثبت سوچ رکھیں کیونکہ خوبصورتی صرف چہرے کی نہیں بلکہ دل کی بھی ہوتی ہے۔ اسلامی اقوال اور خوبصورتی کا تعلق۔ پیارے ناظرین، اب میں آپ کو اس کے بارے میں بتاتی ہوں۔ اسلام میں بھی پاکیزگی اور صفائی کو بہت اہمیت دی گئی ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، الطہور شطر الایمان، صفائی نصف ایمان ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ اپنے جسم اور دل دونوں کو صاف رکھیں۔ آئیے کچھ خوبصورت اسلامی اقوال دیکھتے ہیں جو آپ کی زندگی کو مزید پرسکون اور خوبصورت بنا دیں گے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ سب سے بہتر منصوبہ بنانے والا ہے۔ جو صبر کرتا ہے، اللہ اس کے لیے راستے کھول دیتا ہے۔ نماز سکون قلب کا ذریعہ ہے، اسے کبھی ترک نہ کریں۔ جو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اللہ اس کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے۔ ماں کی دعا میں بہت طاقت ہے۔ ماں باپ کو خوش رکھو، کسی کا دل مت دکھاؤ، اللہ دلوں کے حال سے واقف ہے۔ شکر گزار بنو، اللہ نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ جو اللہ کی رضا کے لیے کام کرتا ہے، اللہ اسے ضائع نہیں کرتا۔ مسکرانا صدقہ ہے، زیادہ مسکرایا کرو۔ اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس مت ہونا، وہ معاف کرنے والا ہے۔ چند سنہری باتیں۔ آپ کی اصل خوبصورتی آپ کی نیت میں ہے۔ پیارے ناظرین، دل صاف ہوگا تو چہرے پر نور خود بخود ظاہر ہوگا۔ روزانہ تھوڑی دیر اللہ کے ذکر میں گزاریں، آپ کی روح بھی خوبصورت بنے گی۔ اگر آپ اندر سے پرسکون ہیں تو چہرے پر قدرتی مسکراہٹ آ جاتی ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحت، خوشی اور خوبصورتی عطا فرمائے، آمین۔ چہرے کو روزانہ ہلکے صابن یا فیس واش سے دھوئیں۔ لیموں اور شہد کا ماسک ہفتے میں 2 بار لگائیں، جلد نکھر جائے گی۔ رات کو سونے سے پہلے چہرے پر ناریل یا بادام کا تیل لگائیں، جلد نرم اور چمکدار رہے گی۔ پانی زیادہ پئیں، کم از کم 8 گلاس روزانہ تاکہ چہرے پر تازگی برقرار رہے۔ دھوپ میں نکلتے وقت سن بلاک لازمی لگائیں، جلد سے
جلد جلسنے سے محفوظ رہے گی۔ بالوں میں ہفتے میں ایک دن تیل لگا کر مساج کریں، بال گھنے اور مضبوط ہوں گے۔ سبزیاں اور پھل اپنی خوراک میں شامل کریں، اس سے آپ کی جلد قدرتی طور پر خوبصورت ہوگی۔ ہلکی ایکسرسائز یا واک روزانہ کریں، خون کی روانی بہتر ہوگی اور چہرے پر گلو آئے گا۔ کیمیکل والے پروڈکٹس سے پرہیز کریں، قدرتی چیز استعمال کریں، چہرے پر مسکراہٹ رکھیں، یہی اصل خوبصورتی ہے۔ اسلامی اقوال: اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو، وہ دلوں کے حال جانتا ہے۔ صبر کا پھل ہمیشہ میٹھا ہوتا ہے۔ جو دوسروں کے لیے آسانی پیدا کرتا ہے، اللہ اس کے لیے آسانی پیدا فرماتا ہے۔ نیت کی صفائی عمل سے زیادہ قیمتی ہے۔ اللہ پر بھروسہ رکھو، وہ بہترین تدبیر کرنے والا ہے۔ نماز دل کو سکون دیتی ہے، اس کو کبھی نہ چھوڑیں۔ شکر گزار بنو، اللہ نعمتوں میں اضافہ کرے گا۔ ماں کی دعا میں بہت طاقت ہے، اسے کبھی نہ بھولیں۔ پیارے ناظرین، کسی کا دل مت دکھاؤ، اللہ دلوں کے حال سے واقف ہے۔ جو اللہ کے قریب جاتا ہے، اللہ اسے کبھی تنہا نہیں چھوڑتا۔